جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا ایک جو بیسک کام، ایک فنڈامنٹل رول ہے از ٹو ڈو تبلیغ، تو یہ بھی تو جو میسج ہے اللہ کا میسج ہے پہنچانا ہے. آپ ٹیکنالوجی یوز کر کے پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، ایک ایک ان پرسن جا کے، اگر نہیں پہنچایا تو میس لیول پہ پہنچایا جا رہا ہے. میں تو ان کو وہ بات بتا رہا ہوں جو سائنس کہہ رہی ہے. چلے میں یہ ایک صاحب جو اس دن بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتا ہے جی کہ میں جو دعا کرتا ہوں نا وہ ٹھک کر کے پوری ہوتی ہے. محفل میں بیٹھے سب سنتے ہیں ہم، جو بھی آپ کے آئیں گے تو ہم سنیں گے. وہ پتہ نہیں وہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے ایک لمحے میں کوئی 4 منٹوں میں 4 دفعہ ایک لفظ یوز کیا، وہ ہے میں سیلف سینٹرڈ. میں سر بڑا ڈر گیا، میں بہت ڈر گیا. میں کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ میری شکل اس کی، میری عقل اس کی، میری فہم اس کی، رزق اس کا، کپڑے اس کے، آواز اس کی، آنکھ اس کی، کان اس کے. صرف نیت میری ہے، کرنے والا وہی. اگر مصطفیٰ اچھا نہیں لگے گا نا تو کوئی بھی بندہ اس کو کیوں انوائٹ کرے گا، کیوں اپنا کام کرے گا؟ تو اس نے اپنی خوبصورتی آپ میں ڈال دی، اپنی وجہ میں حصہ آپ کو دے دیا، اپنا لوگوں کے دلوں میں آپ کے. تو آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کی بات سنتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی جو ہے تو ہیرو تو وہ ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو بندے 70 ماہوں سے زیادہ پیار بھی تو کرتا ہے، اپنے بچے کو کچھ وہ دیتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جو آپ بات کریں نا، میں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے نا تو یہ یاد رکھو کہ ٹیب جو ہوتا ہے نا ٹوٹی، جی اس میں سے پانی آ رہا ہے، شفا وہ دے رہا ہے، ٹوٹی کا کوئی کمال نہیں ہے سر. بالکل جو بندہ ہم وہ ٹوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں سے جو باتیں نکل رہی ہیں اچھی، تو وہ اس نے مطلب کہ ٹیب بنایا ہوا ہمیں اور اس میں سے شفا نہیں. یہ بات بھی تو اس کی ہے. میں جب بیٹھتا ہوں نا کسی انٹرویو پہ تو میں ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ سوال تو ہی بھیجے گا، جواب بھی تو نہیں دینا، میں کریڈٹ بھی تجھے دیتا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، خامیابی تیری ذمہ. صحیح. کل یہ خلق ہے نا، ایک دن آپ ہیلنگ کی بات پوچھ رہے تھے تو میرے ایک استاد ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب، واقعی استاد ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ میں بڑا خوش قسمت فیل کرتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے دور میں پیدا کیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بات کرتے کرتے کوئی آپ ان کے سامنے اپنا کاغذ پہ لکھو نا، نام لکھ کے، تو اسی وقت ٹک کر دیتے ہیں آپ کی تسبیحات کی، یہ پڑھے. تو میرے ساتھ جب میں ہمیشہ استاد جو ہے نا وہ نالائق استاد شاگردوں پہ زیادہ توجہ دیتے، تو جب میں جاتا ہوں تو وہ بڑا ایکسکلوسیو ٹائم دیتے ہیں. شاگردوں نا ان کا بیٹو جیسا ہوں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ نالائق بھی ہے، یہ پٹھان بھی ہے. تو ہم لوگ ذرا ایموشنلی طور پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، عقل کے طور پہ ہم ذرا جو تھوڑے سے. تو وہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور بڑا وہ کوئی ڈیپ ٹاپک انہوں نے شروع کر دیا تھا. میں نے ایک سوال پوچھا، وہ نیکسٹ لیول پہ گئے. تو وہ جو آس پاس کے لوگ تھے ان کو وہ ٹاپک یا پسند ہی نہیں آیا یا سمجھ نہیں آیا. وہ پھر اب وحدت الوجود کے بعد، وحدت الشہود کے بعد وہ اب استاد شروع ہو گیا اور وہ مجھ سے آئی کانٹیکٹ پہ بات کر رہے ہیں. تو سارے جو ہے نا ان کو تسبیح میں اب دے رہے ہیں، اپنے کاغذ آگے کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی تسبیح لکھوا لوں. بلایا جو ہم ناشتے میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے بھی وہ کاغذ نا ایسے آگے کیا. انہوں نے بات کرتے کرتے مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کاغذ پھر پیچھے کر کے بات کرنا شروع ہو گئے. میں نے ان کی بات سنی، وہ پوائنٹ سمجھے. آپ کسی استاد سے 10 منٹ بات کر لیتے ہیں نا تو آپ 50 کتابوں جتنی نالج آپ کو ملتی ہے. آپ جب کوئی بڑی اچھی سی اچھی کتاب بھی اٹھا لیں، آپ دوستویسکی کی وہ ایڈیٹ اٹھا لیں، آپ بابا اشفاق صاحب کی کوئی بھی اٹھا لیں، من چلے کا سودا اٹھا لیں، قطر الشاب کو اٹھا لیں، علی پور کیلی اٹھا لیں، آپ جتنی بھی ان میں سے کام کی باتیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، پوری کتاب ہے وہ کوئی 2-4 ہی ہوتی ہے جو آپ کو ٹھک کر کے آپ کا جو آپ کو سیکھ لگتی ہے. ٹھیک. تو وہ بڑے، تو میں نے جب دوسری دفعہ کاغذ کے انہوں نے پھر پیچھے کر دیا. میں نے کہا یار یہ سب کو تسبیح دے رہے کہ اندر سے مجھے ناراض تو نہیں ہے. تو جو بات میں کہ سر مجھے، تو وہ نہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یار تم میں مینجمنٹ میں کہہ، تم مینجمنٹ میں آ گئے ہو، اب تم جو ہے نا یہ کرو گے، تمہیں شرم نہیں آتی ہر وقت تسبیحیں مانگتے رہتے ہو.